عربی کے اندر ظلم کی تو بڑی ڈیفینیشن ہے، صاحب علم جانتے ہیں. ظالم جو ظلم کرتا ہے وہ بدترین انسان ہے، کیونکہ کسی چیز کو ناحق وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. ظلم کرنے والا. تو اس اصطلاح کو جو یوز کیا ہے، یہ سب سے بڑا راؤنڈ ورڈ سے کہتے ہیں. ظلم کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حکم روی کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا. تسلیم کرنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک انسان ظاہر میں تو اس فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن باطن میں اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. یہ بہانی دیکھ کیسی عجیب انسان. Apparently accept, yes, this from Allah. He's saying pray and saying this and that. Accept it because he called the iman, you have to say the kalma. But from inward, inside won't accept it properly. How do you know what it is? With his practice, you know it. کہ جو اللہ پہ اور اس کے فیصلوں کو یقین کرتا ہے وہ باعمل انسان ہوتا ہے. میں وہ پیمانہ بتا رہا ہوں کہ انسان اپنے نفاق کو کیسے پہچان سکتا ہے. کہ کل میری موت آ جائے، آج میری موت آ جائے، میں کہاں اٹھوں گا. تو اس لیے اس کو ظالم کہے کہ تو اپنے آپ کو کتنا بڑا خود دھوکہ دے رہا ہے. یعنی اوپر سے کہتا تو ہے میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن تو مان نہیں رہا اس کو. اگر تو مانے تو فوراً اس کو تسلیم کرے اور تسلیم کرنے پر جد و جہد کرے. جو میک the struggle for that. Why I'm the lazy for that? Why I'm not doing this thing? Because you fight with the nafs and shaitan always for this order which is given from Allah subhanahu wa ta'ala. Why am I not practicing this? Allah says, cover your face to the woman, and she is not doing that. And she wants to do it. Then what's the next? She should do the struggle for that. مجاہدہ کرتا ہے. نفس کو مارتا میں کروں. ایک آدمی کمزور ہے صبح کی نماز میں، وہ چاہتا ہے پڑھنا، لیکن نفس شیطان سے مارتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ دو انسان ایک جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ. دیکھیں منزل پا جاتا ہے. لیکن ایک جو ہے وہ اس پہ اکتفا کر لیتا ہے. اٹس اوکے، نو پرابلم، میں جی بس کیا کریں، یہ آنکھ نہیں کھلتی، بس ہی کوشش کی. ہم تو کوشش کرتے ہیں. This is a very big disease. یہ ہے نفاق. یہ ہم اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. تو سارا ڈپینڈ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جس کو کہا جاتا ہے یقین اور فیتھ، اسی کا نام ایمان ہے. How much you faith and how much you fight with your nafs to obtain this faith. And what if you said from Allah subhanahu wa ta'ala, a person struggling for that, you want to get this thing. ایسے ہی ہے نا دوستوں. One can very easily judge himself where I'm standing, where am I? If the death come to me, how will I go for that? To make these strong dispositions, that he should stand on the order which is given from the Lord, from Allah subhanahu wa ta'ala, make more strong, وہ give to the مشائخ کرام. ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمارا فیتھ جو ہے نا وہ مضبوط ہو.
اس کو مضبوط کرنے کے لیے انسان جاتا ہے. یہ ایکسٹرا جاب ہے، یعنی اسٹرگل کی ایک جاب ہے. میں کمزور ہوں، کر نہیں سکتا، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے. تم کسی میرے دوست کے پاس جاؤ، انشاءاللہ وہ کوشش تمہاری کامیاب ہو جائے گی. اس میں کیا آپ کو مثال دیتی تھی، لیکن شیطان تو پھر وہاں بھی پکڑتا ہے نا، انسان کو پکڑتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پریکٹس کی مثال دی کہ جس شخص کے پاس اب میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میرے فیت کو مضبوط کرنے کے لیے اب تمہیں یہ چاہیے کہ تمہیں اس آدمی پہ فیت مضبوط ہونا چاہیے جس کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں. دیکھیں کتنا سلسلہ رکھا اللہ پاک نے. Sending the person, now you have to make the strong faith because you want to obtain the faith on Allah subhanahu wa ta'ala, and then you have the strong faith, you will practice everything and you make the struggle for that. تو اس کی پریکٹس یہ ڈائریکٹ نہیں. تو میں تمہیں ایک پہلی پریکٹس یہ کراتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس بھیجتا ہوں، تو اس سے محبت کراتا ہوں، اس کی صحبت میں بھیجتا ہوں، تاکہ سب سے پہلا کام تمہارا اس مجلس میں اس انسان پہ کیا ہوگا کہ اس پر فیت تمہارا اسٹرانگ ہونا چاہیے. سمجھ بات آپ؟ تو اگر آپ نے وہاں منزل گین کر لی فیتھ کی، اٹ ول بی ویری ایزی ٹو گیٹ فیتھ ہیئر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ تو یہ پکڑتے ہیں انسان کو کہ اپنے شیخ کی فیض جو ہے یقین اس کا کام ختم کرو. کس چیز کی ہم پریکٹس کرنے آئے ہیں اس شیخ کے پاس کہ جو کچھ اللہ فرما رہے ہیں اس پہ پورا یقین ہو انسان کو. جس چیز کو حرام کر رہے ہیں نہیں پوری دنیا نے اس کو حلال کہہ دیا، شراب حلال ہے، اس کو کونے کونے میں شراب ملتی ہے، حرام شراب پیتے ہیں، ہزاروں فاصلے بتاتا ہے، سب کچھ سمجھاتا ہے. کہتا نہیں میرے اور پوچھیے شراب کو آپ سے پوچھیں کیوں حرام ہے، تو جس کا اسٹرانگ فیتھ ہوگا سب کچھ ہوگا وہ اس پہ ریزنگ نہیں کرے گا. won't give the reason for that. This is why. No, he will say because it's said by Allah subhanahu wa ta'ala, that's haram. بات سمجھ آ گئی نا. میں اس کے نزدیک نہیں جاتا، میرا رب نے کہا ہے اس میں ضرور خرابی ہے. مجھے کیا ضرور بحث کروں، نہیں جی بتائیں سائنسی کہتی فلاں کہتی، کبھی بحث نہ کریں. اللہ نے کہا ہے حرام، فنش. ایسے انسان کو فیتھ مضبوط ہوتا ہے. اچھا جی بتائیں جی سود کیوں حرام، بتائیں سود کو تو یہ فائدہ ہے فلاں فائدہ ہے، اور وہی لوگ سود کھاتے ہیں وہی آپ سے ارگو کریں گے کیسے چلے گی، بعض کاروبار کیسے چل سکتا ہے، مکان ہم کیسے نہ لیں، فلاں چیز ہم کیسے نہ کریں. یا ارگو بھی جی اباؤٹ دیس تھنگس. فلاں یہ کہا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. مسلمان کی بات کر لو، فیتھ کمزور ہے. لیکن جس کا فیتھ مضبوط ہوگا جی میں تو نہیں لیتا، وہ اتنی ریزنس دے رہا ہے. پھر آپ بتائیں کیوں لیتے ہیں؟ کہ میں اس لیے لیتا ہوں میرے مولا نے منع کیا ہے اس لیے میں نہیں لیتا. ہمیں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ فائدہ. پہلا ہمیں جواب ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فائدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی جس چیز کا اللہ حکم دے رہے ہیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ نے کیا نشے کے نزدیک نہ جاؤ. نشے میں ہر چیز آ گئی، چرس آ گیا، جو بھی آ گیا جس میں نشہ کہتے ہیں جو بھی چیز آپ کو نشہ دے، غنودگی دے، وہ نشے والی چیز وہ کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے. اب بحث کرنا کہ نہیں اس سے نشہ ہوتا ہے اس سے ہوتا نہیں، کہتا نشہ ہوتا ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں، اس میں بڑی چیزیں. ہم کہیں فائدے اپنی جگہ رکھیں، لیکن اللہ نے منع کی ہم اس نشے کو ہم نہیں کر سکتے. میڈیسن استعمال نہیں کرتے لوگ، کیوں کہ نہیں اس میں نشہ ہے، اس کو فائدہ نہیں ہے. سمجھا نہیں بات؟ اس کو کہتے ہیں فیتھ. یہ فیتھ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کہاں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پہلے کسی اللہ والے کے پاس بھیجتے ہیں. اب میں اللہ کے پاس آیا ہوں یہ فیتھ پر مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں فیتھ میرا مضبوط کیسے ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جو اللہ والا سے کہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اس کو مانتا ہی نہیں.
نہیں جی یہ کیسے سکتا ہے، یہ تو بڑی بات ہے، اس کو ایسے کیوں کر دیا، اس کو فلاں کیوں کر دیا، اس کو کیوں کر دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق ہیں، نفاق موجود ہے. تو جو اپنے شیخ کی صحبت میں منافق ہے، مرے گئے منافق، رہ گئے منافق، اور وہ کبھی اللہ تک یقین پہنچ ہی نہیں سکتا، فیل ہو گیا پہلی پریکٹس میں. کیسا فیت ہو کہ جو فیت کہتے ہیں ہمارے ذہن میں سمجھ میں آئے نا بات کیوں کی ہے، حضرت صاحب نے کہا ہے، فنش، ختم بات، مہر لگ گئی. پہلے سوال جو آپ سے کوئی شیطان آئے نا کسی شکل میں پوچھے آپ سے، کہتے یہ بتاؤ کہا کس نے یہ، سب نے فرمایا یہ بات، کہتے ہاں تو انہوں نے کہا پھر بات کیا ختم، ایکسیپٹ اٹ. کتنا مضبوط ہو گیا فیت. تو آج کی یہ پریکٹس، اللہ کا کوئی حکم آئے گا اس انسان پہ تو اللہ تو بڑی چیز ہے. جب شیخ کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ کے حکم میں کہے گا ہزاروں شیطانات ہیں، کہتا اللہ کی طرف سے، فنش، ختم. لا الہ الا اللہ، ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی. اللہ کو آپ دلیل سے مان ہی نہیں سکتے، کچھ سے مولا کی بات تھی، اور شیطان کو پتہ تھا کہ دے ہی نہیں سکتا یہ شخص، تو کیسے منایا؟ اسی اللہ کو مان، اس نے شیخ نے کہا پھر، اور بیوقوف دلیل دے رہا ہے امام راضی، دلیل نہ دے، کیا بے دلیل مانتا ہوں میں اللہ کو. کہاں سے مضبوط ہے آپ کا فیت؟ کہاں سے؟ شیخ کے پاس. تو جس نے دیکھنا ہو کہ منافق ہوں، نفاق ہے میرے میرا سے، تو یہاں سے اپنے آپ کو دیکھ لے. کمزوری اللہ کہ اپنے شیخ کے حکم پہ چلنا نہ، وہ تو کمزوری ہے نا، ایک نہ ماننا، اس پہ آبجیکشن کرنا، اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، دیٹس اے نفاق. ہاں اس شیخ نے کام کیا یہ کرو، مطلب بیچارہ کوشش کر رہا ہے لیکن کمزور ہے، ہو نہیں رہا اسے، سو مجلس میں آ نہیں پا رہا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ نفاق نہیں، بیکاز از ڈوئنگ ہز بیسٹ. لیکن اس فیصلے پہ اعتراض کرنا جو ہے، مذاق اڑانا، اس کو طنز مارنا، پکا منافق. کیوں کہ آپ سب سے بڑا، جو سب سے بڑا عہدہ نبی کے بعد جو ہے نا کس کا ہے؟ ٹائٹل، سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے نا تصوف کا. نبی کے بعد پھر کوئی نبی کا لفظ استعمال کر سکتا ہے کوئی اپنے ساتھ؟ کتنے بڑا آدمی ہو، نہیں نہ کر سکتا. لیکن نبی کے بعد ایک درجہ اللہ نے اور دیا ہے، وہ صدیق. یہ بھی درجہ اللہ نے دیا ہے. نبی کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صدیق کا درجہ ہے. یہ ٹائٹل ہے. نبی نہیں آ سکتا، صدیق آئے گا. اور سارے صدیق ہیں، صحابہ سارے صدیق تھے، لیکن صدیق اکبر، اس کے برابر کوئی صدیق نہیں ہوگا. کتنا بڑا ٹائٹل ہوگا. وہی نہیں آئے گی، فرشتے نہیں اتریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سارے صحابی میرے صدیق ہیں، لیکن صدیق میں اکبر علی نہیں ہو سکتے، عمر نہیں ہو سکتے. میرے بعد نبی ہوتا تو کوئی عمر ہوتا، لیکن صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھے غلط کروں سے موجود ہے. کتنا بڑا ٹائٹل تھا، اللہ نے دیا ہے، نبی نے نہیں دیا. یہ آتا نبی کی طرف سے. اتنا بڑا ٹائٹل صدیق کو جو ملا اللہ کی طرف سے، اس نے کیا عمل کیا تھا، کیا فعل تھا اس کا، کیا یقین تھا جو اس کو دیا گیا. جس طرح بادز خدا بزرگ قصہ مختلف، جتنی چاہے تعریفیں کر لیں آپ نبی کی، بالکل سچ ہے. نبی پاک کی ہر تعریف سچ ہے، برعکس اللہ سے نہیں ملانا اس کو. یہ دھیان ہے. یہ نہیں کہنا کہ وہ اترا ہے زمین پہ مصطفیٰ بن کر، یہ اس پہ جھون اور پیسے دینا، یہ خرافات شیطان ہے. کوئی حد نہیں نبی کریم کی تعریف کی. ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. تبھی تو مزہ آتا ہے نعت لکھنے میں، ماشاء اللہ کھلا مضمون ہے. تر جاؤ اتنی تعریف. بس میرے شیخ نے میں کہا نا صاحب سے کہ میں نعت لکھتا ہوں، تو اس نے دیکھا میں تب ضرور لکھیں، لیکن ایک احتیاط چاہیے اس نعت میں. اس سے محبت بھی مل سکتی ہے اور کفر بھی مل سکتا ہے. بس یہ احتیاط کر سکتے تو لکھ لیں. کیسی تربیت کی، کیونکہ نعت تو آپ کو کہیں سے کہیں پہنچائے گی، تعریفیں آپ کریں گے نبی کی، نبی خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ.
جھوٹ ہے. حسان بن کو نہیں کہا تھا جھوٹ، ثابت. پڑھنا آتے ہیں، چادر بچھاتے تھے. نبی کو اپنی تعریف پسند ہے الحمدللہ، محسوس ہوتے تھے. آج بھی جب دل سے لکھنے والے انسان جو نعت اللہ لکھواتے ہیں، جو ایک تو پیسے کے لیے یہ وہ کرتے ہیں نا، ایک جو دل سے لکھواتے ہیں، بیٹھے بیٹھے قلم چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی ودیت ہوتی. میں نے کسی سے کوئی پریکٹس نہیں، کچھ نہیں کی. جب میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میرا قلم جو ہے نا شاعری نہیں کرے گا، نعت لکھے گا، بس ختم. میں شاعر تھا، 100 کی قریب میری غزلیں تھی. جب نبی کی نعت آ گئی، میں کہا اب اس قلم سے غزل نہیں ہوگی، عورت کی تعریف نہیں ہوگی، نبی کی تعریف ہوگی. اور اس وقت میں مطلب داڑھی شاڑھی کچھ نہیں تھی میری. اس طرح اللہ چینج کرتا ہے انسانوں کو. تو میں فخر سے کہتا ہوں مجھے تبدیل کی ہے تو نعت نے تبدیل کی ہے. باتیں سن رہے ہیں آپ میری؟ مجھے تبدیل کیا ہے نا، میری زندگی کس نے کی ہے؟ نعت نے کی ہے. اور پورا رات لگائی، میں نہیں لکھ سکا. قلم پکڑا، ایک شاعر تھا میرے لیے، کوئی مشکل نہیں تھا غزل کہنا، لیکن نہیں پا رہا. صبح ہوگی فجر کے ٹائم، میں جانا ہے، میں کیسے لوگ، میں وعدہ کر چکا ہوں یہ میں اور لکھنے جا رہا ہوں اس سے نعت. جب اللہ کی طرف رجوع کیا میں نے، جب اللہ نے چاہا کہ کسی شخص کو ہدایت دی جائے، بغیر میرے قلم کو رکے 6 ووبس جو تھے نعت کے، وہ الحمد اترنا شروع ہو گئے، ایک دم اترنا شروع ہو گیا. اس کا قافیہ تھا مدینہ میرا. بہترین نعت. میں پہلے پڑھی، میں کہ اتنی جلدی میں کبھی وہ بھی لکھی. میں کہ یہ زبردست نعت ہوگی میری زندگی کی. میں نے موڑا کاغذ جیب میں رکھ لیا، اور اس نعت نے بھی زندگی تبدیل کر دی. عشق دنیا نکل گیا اور عشق نبی آ گیا. اب جب آپ مجھے جو چاہے کہہ لیں، دیوبندی کہتے ہیں، بریلی بھی کہہ لیں، جو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ عشق کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اسی نعت سے لوگ جھوٹے فراڈی لوگ، جو میں دوسرا گروپ بتایا نا، لوگوں کو فراڈ کر کے، لوگوں کو خوش کر کے نا، یہ جانے کے جھوم جھما کے پیسے کماتے ہیں. لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جیسے مال میں آپ کتنے دیتے ہیں؟ یہ پیسے تقریر کرنے جاتے ہیں. میں نے کیا پیسے لینے ہیں، میں تو اپنا خرچہ لیتا ہوں. کتنے لیتے ہیں جی؟ اب تقریر میں 1 لاکھ. 1 لاکھ لیتے ہیں آپ؟ صحیح بتاؤ. حشر اس کا پورا ہوا نا ابھی اس مولوی. 1 لاکھ لیتے ہیں آپ؟ جی میرے ساتھ میرا گارڈ ہوتا ہے، پھر گاڑی کا خرچہ ہے، پھر ڈرائیور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کیا جو کیمرے مین ہوتے ہیں، یہ وہ کرانے جا رہے ہیں. میں بیٹھوں ایک دم کیمرہ یہاں لگ جائے. سب آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے کیمرہ آتا ہے، بندہ بعد میں آتا ہے. پہلے نام ہوتا ہے تقریر کرنے والے کا، وہ کیمرے ساتھ ہوتے ہیں، ادھر ادھر، پھر نیچے وہ لگتے ہیں، شیٹیں لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے نا ایسے. پھر اب کیمرے لگ جاتے ہیں، ہر چیز جائز ہو گئی نا، اب تو فتوے دے دیے گئے. پھر کیمرے سے پھر وہی پورے داڑھی پہ رنگ شنگ کر کے آتا ہے. اپنا عمر ہوگی اس کی بیچارے کی، دادا پوتا ہوتا ہے وہ، لیکن داڑھی اس کی کالی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھنا ہوتا ہے عورتوں نے بھی. سب عمر صاحب کو رشتے آنے وہاں سے، اس نے بڑا سجا وہ سچ کے بیٹھتا ہے اپنے کیمروں کے سامنے. اب وہ کہ تقریر کیا کرے گا مجھے آپ بتائیں. باتیں تلخ ہیں، میری حقیقت ہے ویسے. اور لوگ جھوم رہے ہیں، باتیں سننے ہیں، جھوم لگا ہوا ہے. جہاں ہم ذکر کے لیے بلاتے ہیں اب اتنے لوگ آتے ہیں. یہ ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط راستے پہ ہے. ان لوگوں کو دن نہیں لگتے ان جگہوں پہ جو حق پر ہے، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں مسجدوں سے. یہاں کیا ملے گا یار، اسٹارٹ ہی اس کا دیکھو. لیکن نہیں یار، بڑی تقریر کرتا ہے، بڑا گاتا ہے تو لطف آ جاتا ہے، بڑی حدیثیں سناتا ہے جی. نہیں یار تمہیں نہیں پتا. بیٹھتے ہیں لوگ، وہ کیمرے چل رہے ہوتے ہیں، بن رہی ہے. کیمرہ مین ہوتا ہے، ایک گن مین ہوتا ہے، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک 2 آدمی فلاں ہوتے ہیں، کچھ کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو پیسے گنتا ہے، جو لوگ دیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ جاتے ہیں اس میں. ایک بیوقوف طبقہ ہے جس کو میں بریلوی کہتا ہوں، انہوں نے اس طرح خراب کیا دین. کرتے نہیں حرکت نہیں ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی قسم. جھگڑا یہ کہ حرکتیں تم کیا کرتے ہوئے، اور سے ڈوئنگ. عقل نہیں ہے تمہارے اندر، پاگل ہو گئے تھے، بڑا عاشق بن گئے. فضول باتوں کو تو دین بنائے بیٹھے. یہ کون سا عشق؟ سمجھ آ رہی بات آپ؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق نہیں، صدیق اکبر خطبہ
خطاب جو ملا آخر میں وہ کیا چیز تھی جس پر ان کو یہ خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اور یہی ایک سند قائم کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے بھی اپنے فیتھ کو مضبوط کرنا ہے تو اسی جگہ ملے گا تمہیں فیتھ مضبوط ہونا، کہ اس جگہ تمہارا فیتھ مت ہوگا، کسی سجدوں سے نہیں ہوگا، قرآن سے نہیں ہوگا، تلاوتوں سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا، واعظ سے نہیں ہوگا، ذکر سے نہیں ہوگا. کس سے تمہارا فیتھ مضبوط ہوگا؟ اس بات سے فیتھ مضبوط ہوگا. یہ کام صدیق نے کیا تو صدیق اکبر بنا دیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے بات. وہ کیا تھا؟ وہ یہ کیا تھا کہ میں نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلایا. اس کے اوپر چھوٹا تھا. آپ اگر یہاں سے بیٹھ کر انڈیا جائیں تو 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہی نہیں گھٹتے. تو وہ تو ایک جگہ سے کعبہ سے عتیم سے بیت المقدس پھر تمام آسمانوں کی سیر کرتے پھر کہاں پہنچے، واپس آئے تو بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی ویسے چل رہا ہے، ڈیفینس اسپیس میں ہے، کوئی تغیر نہیں تھا اسپیس کے اندر. کیوں یہ ہوا؟ یہ کرنے والا اللہ تھا، لے جانے والا اللہ تھا، جانے والا نبی تھا. اب ہم نے کیا چیز بن رہی ہے، دیکھا کتنی عجیب چیز بن رہی ہے. اور وہ اٹھ کے صبح دعویٰ کرے شخص، کن لوگوں جس کو مانتے نہیں ہیں، عجیب پوری قوم بیٹھی ہے، وہ دعا کرے کہ میں کل گیا تھا، میں آسمان پہ گیا، فرشتوں کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا، احکام لے کر آیا، یہ لایا. اب جو تو پڑھنے کی تھے بھائی بہت ہی موقع مل گیا ہمیں. یہ تو کوئی مان نہیں سکتا بات کہ ہو سکتا ہے اس طرح کبھی. تو وہ یہ پارٹی جو سب سے آگے تھی، منافقین کے بادشاہ تھے، اب تو جناب دیکھتے ہیں کس کا ایمان رہتا ہے اس شخص کے اوپر، اور ایمان بنا وہاں. بولے سبحان اللہ. یعنی کتنا بڑا امتحان لیا گیا سٹارٹ میں کہ انہوں نے یہی کہا تھا قولوا لا الہ، صفا بھی کہا تھا. آپ صفا تھی نا جس میں کھڑے ہوتے ہیں پسند، قولوا لا الہ، اپنے فیملی کو بلایا پہلے کہ میرے پیارے ہو، تم میرے چچا ہو، میرے فلاں ہو، میری بیٹی ہو. اپنے خون کو پہلے بلائے گی، وہ عقل آئے گی نہیں، سب سے پہلے ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو. ہمیشہ کام جو انسان کرتا ہے اپنے خون سے شروع کرتا ہے، خون نہ ہو تو اپنے محبت والوں سے شروع کرتا ہے. سب سے پہلا جو میرا مرید بنا تھا بہت سب سے پہلا دوست تھا میرا. سب سے پہلے اس نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ شیخ بن کے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کو. شیخ کوئی چیز نہیں تھی میرے میں. کہتے آج کے بعد حد ہو جائے میرے آپ میں. ہم پہلے مذاق کرتے تھے، جاتے تھے، یہ کام بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، تاش بھی کھیلتے تھے، مزے بھی کرتے تھے، منزل روڈ جا کے کھانے بھی کھاتے تھے، آپ کو بہت محبت کرتے تھے. لیکن آج کے بعد آپ میں اور میری محبت میں فرق ہو گیا. میں نے دعوت اس کو دی تھی سب سے پہلے. میں نے دیکھ لیا کہ میں اللہ والا شیخ بن جاؤں، میں لوگوں بلاؤں، دعوت دوں، میں ذکر سکھاؤں تو مانیں گے بات؟ کہ کس کی بات ہے؟ میری بات ہے. تو سب سے پہلے میں مانوں گا. ہمیشہ دوست محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا دن قبول کر لیتے ہیں. سب سے پہلے دعوت نبی کی قبول کرنے والی کون تھی؟ خدیجہ تھی. سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. اللہ کے نبی ہمیشہ ان کا قصہ کرتے تھے اور سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے ان کو. انہیں سے نسل چلی، فاطمہ، ماں حسین، حسن، حضرت خدیجہ سے چلی. ان کی باتیں میں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے کہ کیا قربانی دی انہوں نے نبی کی ساتھ، کیسی قربانی دی اس خاتون نے، اتنی محبت کی نبی پاک سے. اور کیا حالت تھی جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تو کیا چھوڑ کے جا رہی تھی. وہ کتنی بڑی عورت تھی، بیسٹ بزنس مین آف دا مکہ. اور جب جا رہی تھی پھٹا کپڑا، پرانا کپڑا، دوائی کے پیسے کچھ نہیں، بچیاں رو رہی ہیں مفلسی، اور کہہ رہی ہیں اپنے خامد سے، شوہر سے، میں تیری کچھ کر نہیں سکی خدمت، مجھے معاف کرنا. ہائے ہائے کیا مقام ہے حضرت خدیجہ. دل پھٹ جاتا ہے. میں تو کچھ بتاؤں ان کے واقعات کو پڑھتا بھی نہیں ہوں. اس نے کیا آپ جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بالکل سچ ہو رہا ہے. نہ کوئی قرآن نہ پڑھا. کیوں؟ وہ محبت ہے جو ایکسیپٹ کرتی ہے انسان کو سب سے پہلے. آپ سچے ہیں. اور سب سے منافق وہ جو کہتے ہیں محبت کرتے ہیں، اور سب سے ہنسنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں اپنی شیخ کی باتوں پر.
سمجھا رہی ہے آپ کو بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں، کل مرنا ہے، موت آنی ہے، کہ کہاں بیٹھے ہیں، کیا کرنا ہے، کس سے آپ کا تعلق ہے. یہ بہت بڑی فیلڈ ہے جو اس میں آپ کام کر رہے ہیں. ایمان کی آخرت کی فیلڈ ہے. میرا آپ کا رشتہ نہ کاروبار کا ہے، نہ پیسے کا ہے، نہ رشتہ داری کا ہے. صرف ایک ہے، ایک راستہ. وہ کون سا ہے؟ محبت، حب اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے. جس نے ہمیں کھینچی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں نفاق پیدا کرنی. شیطان آئے گا، بس سے آئیں گے. یار اس سے بڑا راستہ نہیں ہے انسان کو دو ملنے کا. حدیث اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پسند کرتا ہے کہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. مانگ دہل گئے کہ میں تو اس شخص سے محبت اللہ کی وجہ سے کرتا ہوں، میری جان بھی چلی جائے میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے محبت اللہ کی. میرا لینا دینا سے کچھ نہیں، میری بیوی کچھ نہیں، میرے بچے کچھ نہیں، کیونکہ اس میں تو اللہ آ گیا ہے. اس رشتے میں کیا آ گیا ہے؟ اللہ. سب رشتوں سے مضبوط ہو گیا ہے. چاہے دنیا مجھے کتنا بھی روکے، لیکن اب یہ رشتہ میرا جو بنا ہے اللہ والا بن گیا، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے یہ رشتہ. ٹھیکے ٹھیکے مذاق اڑانا، ہنسی شروع کرنا شیخ کی باتوں پر. کیا حال ہوگا آخرت میں؟ اس امتحان میں جو فیل ہو گئے تو تم نبی کا اندر کتنا مذاق اڑاتے ہوئے، اللہ کی باتوں میں کتنا ہنساتا ہوگا شیطان تمہیں. بات سمجھ میں نہیں آپ؟ اس سے جج کریں اس رشتے کے ساتھ کہ یہ رشتہ آپ کا کتنا مضبوط ہے. اسی رشتے نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا. جب ساری دنیا ہنس رہی تھی اور سب تذبذب میں آ چکے تھے، اور چلو چھوڑو، کہتے یہ تو ایک منٹ پھسل جائیں گے. اس کے پاس چلتے بہت یار بنا پھرتا اس کو. یہ نہیں پرانی دوستی، محبت تھی ابو بکر صدیق کو. پہلی اس سے محبت تھی جب یہ نبوت بھی نہیں آئی تھی یا نہیں مولانا؟ محبت کرتے تھے. چلو چلتے ہیں. مگر جی قصہ ہے کہ اگر آدمی ایسے کہ قصہ تو عجیب ہے ابو صدیق کا، بات تو سوچ طلب ہے جو تم بکواس کر رہے ہو، ہے تو سوچ طلب. لیکن یہ اب یہ دیکھ کوشچن، سبحان اللہ، کہاں کس نے، کون کہنے والا؟ اسی طرح آپ کے پاس کوئی شخص ہے، یہ آپ پہلے پوچھیں کہا کس نے، کس کے ہیں؟ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یا اس نے یہ دیا، اس فلاں سے اس کو یہ کر دیا، فلاں کر دیا. تو پہلا کوشچن ہم کیا کریں گے کہ یار کس نے کہا ہے تجھے، یہ خبر دی کس نے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صدیق سمجھ گئے بھائی یہ بات ہے کس کی، کس نے کہی ہے؟ کہتا کیا بتائیں یہ آپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ منافق تھے زبردست. کون؟ کہ تیرا یار جو یہ باتیں کر رہا ہے، بول تو تذبذب نہیں، سسپینس نہیں، کوئی مطلب یہ نہیں چونکنا ایسی بات. عام لہجے میں کہا کہ تو وہ تو اس سے پیاری باتیں کرتا ہے، یہ تو کچھ بھی بات نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ لفظ تو اس سے بڑی باتیں کرتا ہے. تو میں نے اس کو تسلیم کیا. تو اس نے کہا تو ہم نفس بالکل یہ بات ہے، سچ ہے. اس نے سارے انسان کو دینوں کو مضبوط کر دیا. اس گفتگو نے دین کے نرم ہو گئے تھے، دل وہ بھی سنبھل گئے صدیق کس بات سے، اور ایک دین پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس یقین کا آدمی جو اپنے شیخ پہ رکھتا ہے، ہمارے سن بھی اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن اس آدمی پہ اتنا اس کا یقین ہے، تو اللہ پہ اس کا کتنا یقین ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کو بتانے والا یہ شخص ہے، جنت کو بتانے والا یہ شخص ہے. ہر چیز میں نے پردے میں رکھ کے اپنے نبی کو دکھا دیا کہ جو اس پہ یقین کر گیا وہ مجھ پہ یقین کر گیا. اطیعوا رسول فقط. بات سمجھا دی آپ؟ دس مزہ دے رہا نہیں دے رہا؟ یہ محبت رسول تھی، عقیدہ شیخ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس راستے میں کمپلسری جو کیا ہے، تزکیہ کو کیا کہ جب تمہاری ایمان ڈوبنے لگیں، ڈبانے لگیں، اللہ پہ بہت بڑے فتنے آنے لگیں، ٹیکنالوجی آ جائے، سائنس آ جائے، ثبوت آ جائے اللہ نہیں ہے، فزکس کے آگے بیٹھے ہیں آپ. میرے تو سبجیکٹ ہیں سائنس، میں نے تامے سے کی ہوئی ہے اس بات پر، ایم ایس بھی کی ہے جیولوجی پر، آسمانوں پر، پلینٹس پر. سب سے پہلے مضمون ہی میں نے یہ پڑھا تھا. لوگ ہنس رہے تھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں کہ شاید کبھی کام آ جائے.
بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ہائی ڈگری لی ہے اس پر، ماسٹر ڈگری لی تھی اس پر، آج سے 1965 کی بات کر رہا ہوں، 66 کی، میں تو آپ پیدا بھی نہیں ہوا اس وقت، مجھے تیار کیا جا رہا تھا اسی وقت کہ پہلے میری فضا کو پڑھ، للہ ما فی السماوات والارض، اس کی تماشے دیکھ جس کو دلیل پیش کریں گے رب کے خلاف. بارش تو ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں ایسی ہوتی ہیں، اس میں ملتا ہے ایک سٹیج آتی ہے جس پہ جا کے میں نے بتا رہا ہوں، ایک سٹیج آ جاتی ہے جس پہ انسان کا دماغ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر کہنا نہیں پڑتا یہ اللہ ہی ہے. یہ میرے سبجیکٹ بتا رہا ہوں. چاند ستاروں میں ڈوبتا کیا کچھ وہ جاتا، وہ آخر ایک سے پہنچتا ہے، یا اس کے پیچھے تو کوئی ہے ہی، یہاں ختم ہوگی سائنس. پھر وہاں یقین آتا ہے. تو اس یقین کو بغیر کسی سائنس کے، بغیر کچھ کے اللہ کس میں دکھاتا ہے؟ شیخ کی شکل میں دکھاتا ہے. اور شیخ اعظم سب سے بڑے شیخ، نبیوں کے امام صرف کون تھے؟ نبی پاک میں ذات گرامی تھی. سوائے وہی آپ کی صحبت میں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوتا جس کے اندر ہدایت کی بو نہیں ہوتی تھی. یہ بھی ایک ٹاپک بتاؤں گا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. انشاءاللہ یہ بڑا اونچا ٹاپک ہے. وہ اس چیز موجود نہیں تھی وہ نہیں چل سکتا. وہ شیخ کے آگے نہیں چل سکتا، کبھی نہیں چلے گا. سمجھ رہی بات آپ؟ تو کیا رزلٹ نکلا کہ ہم سب شیخ کے پاس جاتے ہیں تو اس یقین کو مضبوط کرنے جاتے ہیں کہ اللہ ہے. وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کیوں پتہ اس کی یقین اس وقت چلتا ہے جب اللہ ہے مانتا ہے، تو پھر اللہ کو مانتا بھی نہیں، اللہ کی بھی مانتا ہے. پھر نماز پہ ہوتا ہے کمزوری سستی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ ہے میں اس کام کو کروں ضرور. اس کوشش کو کرنے کے لیے کہ میرے ایمان مکمل ہو جائے، انسان کہاں جاتا ہے؟ شیخ کے پاس. پتہ کتنا بڑا راستہ ہے. وہاں جا کر بھی اگر مرید کی کیفیت یہ ہو کہ وہ شیخ کی باتوں پہ ہنسے، اس کے فیصلوں پہ ہنسے، اس پہ یقین نہ کرے، وہ پھر کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا. نفاق بھر چکا ہے اس کے اندر. دیکھنے کو حکم دے دیا کہ بھئی یہ آدمی یہ ہے، بس ختم. اب ہزاروں عیب ہیں اس آدمی کے اندر، ہزاروں عیب ہیں اس آدمی کے اندر، سمجھے نا. آپ آبجیکٹ نہیں کر سکتے. سوال یہ ہوا کہ کس نے کی ہے اس آدمی کو؟ کچھ سے ملتا ہے حج صاحب نے ختم معاملہ ختم. بہتری ہوگی. ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. شاید کل پرسوں ہمیں وقت سمجھا دے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس جس نے فیصلہ کیا ہے فیصلہ اس کا ہے. فیصلہ غلط ہو صحیح ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اس میں کوئی بلیم نہیں شیخ کو. شیخ نے جو بھی کیا ہوگا للہ ہی کیا ہوگا کام. کسی لالچ میں نہیں کرتا، کسی پیسے میں نہیں کرتا، کسی منصب پہ نہیں کرتا، کسی شکلوں پہ نہیں کرتا. اس نے للہ ہی کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب للہ کام کیا جاتا ہے غلط بھی ہو تو صحیح کر دیتا ہے. اس کو صحیح کر دیتا ہے. ابھی بانگ دھوڑ بولتا ہے شیخ، اس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام میں کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں. غلط ہے تو فیصلہ تو نہیں کرنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کام، میں سٹیپ اٹھا رہا ہوں. اینڈ ہی ڈو اٹ. بڑے سے بڑے کام کر جاتا ہے. خود نبی وقت میں فیصلے پر صحابہ کرام بتاتے تھے عہد میں کیا ہوا. اس مقام پہ ہم فیصلے لیتے تھے نبیوں سے، یا ان سے صحابہ سے مشورہ دیتے تھے. الحمدللہ جب فیصلہ اپنا کرنا ہوتا تو صحابہ چپ ہوتے تھے، پھر فیصلہ کر دیتے ہیں نبی پاک سے. کتنا بڑا واقعہ ہے اس کا صلح حدیبیہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں. آپ یہ کیا سب ہو رہا ہے؟ یہ یقین کو پکا دکھایا جا رہا ہے کہ جس نے میرے نبی پہ یقین پکا کر لیا تب اللہ پہ یقین اس کا پکا ہوتا ہے. جس نے اپنے شیخ پہ یقین پکا کر لیا تب اس کا یقین اللہ اور رسول پر ہوتا ہے پکا. یہ پہلی دستگاہ جو ہے بہت اونچی دستگاہ ہے جو صحبت شیخ ہے. یہ نہیں خلافتوں کے لیے جانے کے لیے ثوابوں کے لیے نہیں، بہت بڑا مشن ہے.
کہ ہم یہاں اپنے یقین کو پکا کر کے منافق بنانا نہیں چاہتے، نفاق کھسانا چاہتے، بلکہ بہت خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے جاتے ہیں۔ ماں شیطان کیا وسوسہ ڈالے گا موت کے وقت، وہاں کیا خبت کرے گا انسان کے ساتھ جس کا یقین اتنا پکا ہو گیا۔ حضرت سناتے تھے کہ واقعہ ہے، حکایت ہو گئی، کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن کوئی ولی کے منہ سے نکلا ہوا ہے تو اس میں کوئی اثر تو ہوگا نا، واقعی میں نہیں ہوگا۔ مشہور حضرت صاحب تو ایسی باتیں کرتے نہیں تھے، لیکن کوئی بات کرتے تھے تو اس میں دلیل تو ہوتی تھی نا کسی بات کی، حدیث تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پڑھی نہیں کبھی، لیکن کیونکہ دلیل حضرت کی طرف سے آ رہی تھی تو میں ہمیشہ مثال پیش کرتا ہوں اس کی۔ حضرت سے میں نے خود سنا، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث پاک جو ہیں، ان کے دھوبی کا انتقال ہو گیا، جو کپڑے دھوتا تھا ان کے۔ اس کو دلیل نہ بنائے، لیکن یہ کہ واقعی ایمان کو مضبوط کرنے کے، اب شیخ ہی جانتے ہیں اس نے کیوں یہ مسئلہ کیا ہے، لیکن مجھے تو بڑی راحت ہوتی ہے اس سے ایمان کی طرف۔ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا تو قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر آ گیا، وہ کہتے ہیں من ربو کا، کہتے ہیں میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ تو کوئی جواب نہیں ہے، میں رسول ہوگا، کہتے ہیں میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تینوں سوال پوچھے، تین یہ جواب دیا، تو وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے گے اس کا حساب کیا کریں، اللہ نے توجہ کی، کہتے کہ جواب بالکل صحیح آ رہے ہیں، تم نکل جاؤ، فیصلہ میں خود کر دوں گا اس کا۔ تو گویا مطلب کیا تھا کہ اپنے شیخ پہ اس کو پورا یقین تھا کہ میں دھوبی ہوں، کس کا؟ غوث پاک کا، جس کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط تھا کہ اس کا دھوبی کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا، جو اس کو صاف کپڑے پہناتا ہوگا، کلف لگا کے دیتا ہوگا، چمکاتا ہوگا اس کا، تو اس بندے کا دل کتنا چمکاتا ہوگا۔ تو کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، بیوقوف مجھ سے کیا سوال کرتے ہو؟ میں اللہ کو نہیں پہچانتا، کیا میں نبی کو نہیں پہچانتا؟ تم مجھ سے جو سوال کر رہے ہو، سمجھ آ گئی؟ تشریح سمجھ دے رہا ہوں میں آپ کو، تشریح سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ وہ جہل تھا، آپ ہی تو سب سمجھا رہے تھے، کوئی حدیث نہیں سنا رہا تھا اس کا پکڑ، تمہیں پتہ نہیں میں آئے کہاں سے ہوں، میں تو غوث پاک کے کپڑے دھونے والا ہوں، چیٹک کرنے والا ہوں، جس کے پاس ہزاروں کروڑوں لوگ غوث کیا پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے، تم میں تو دھوبی، میں تو وہ دھوبی ہیں جو ان کی گندی چیزوں کو چمکا کے پاک کر کے دیتا تھا ان کو، تو کیا انہوں نے میرے دل کو پاک نہیں کیا ہوگا؟ تم میرے یقین کا سوال کرنے آیا کہ میں اللہ کو نہیں پہچانا، رسول کو نہیں پہچانا، نبی کو نہیں پہچانا، پیچھے ہٹو، میں تو دھوبی کو ان کا دھوبی ہوں۔ کیسی تشریح ہے؟ اچھا میں حضرت سے بات سنوں، تشریح نہیں کی، لیکن شک بالکل نہیں آیا، آج اس کی تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیونکہ اللہ والوں کے پاس جا کے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ وہاں نفاقتوں کو آتے ہیں جن کی ہدایت ہی نہیں قسمت کے اندر، وہ 50-60 سال کے بعد دانت نکالتے ہیں، ہنستے ہیں اپنی شیخ کی باتوں پر، وہ منافق ہیں۔ نفاق کے ان کی موتیں بہت خطرناک ہوں گی اگر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ فیصلہ ہو گیا، شیخ کا فیصلہ ہے، ختم، اجتماع ہو رہا ہے، اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اسی ہو سکتا ہے، لیکن شیخ کا فیصلہ دل و جان سے اس پہ کام کریں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے شیخ نے کہا، اور فائدہ دنیا کا نہیں ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ وہ شیخ جو کام کرے گا ہماری زندگی میں کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے ہم نے سے دوستی کی ہے، میری اس کی محبت کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بیوقوف مرید باپ بناتے پھرتے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا کیا؟ وہ تو بیٹا تو ایک آرٹیفیشل رشتہ ہے، بولو مرید ہوں میں آپ کا، خادم ہوں میں آپ کا، باپ میرا ادھر ہے، باپ سے میرا کیا تعلق؟ لاکھ باپ آپ پہ قربان۔ ہم رتبہ اونچا کر رہے ہیں اپنے شیخ کا، باپ بنا رہے ہیں اس کو، ایک غیر شریک کام کرے کہ دوسرے کو دوسرے کو انسان کو اپنا باپ بنا، باپ تمہارا باپ ہے، مسکر کے رتبہ نہیں، اس کو خادم ہوں آپ کا، غلام ہوں آپ کا، لاکھوں باپ قربان آپ پر، مائیں قربان آپ پر، وہ ہمیں جنت میں لے کے نہیں جا سکتے، آپ کے تو قدموں کو خاک ہمیں جنت میں پہنچائے گی۔
یہ ہے شیخ پہ یقین. جتنا شیخ پہ آپ کو اس درس کے اندر اس تعلق میں کمزوری ہوگی اپنے شیخ سے اور صحابہ سے ہوگی، اسی قدر لاکھ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کے دل کے اندر شیطان نے وسوسے پیدا کر دیے ہیں، جو موت کے وقت نظر آئیں گے اللہ سے آپ کا تعلق کتنا کمزور ہے. نمبر دیا میں نے آپ بات سن آ رہی ہے. ہاں، اس کو کمزور نہ سمجھے. جس چیز سے شیخ آپ کو روک رہا ہے اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے. یہ نہیں ہے محنت کرنی ہے بھائی، کوشش کرنی پڑے گی ہمیں. تو بالکل جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے شیخ ہمارا. اس میں اللہ کہتا ہے سائے مجھ کو، تو کوشش تو کر رہا تھا نا، تجھے میں نے کامیاب کر دیا. تو شیخ بات کی مان گیا تھا اپنے شیخ. اللہ کی بات ہم مان گئے، اس پہ ہم کوشش کریں نمازی بنے کوشش کرتے ہیں. کوشش تو کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، نہیں کسی مانتے ہی نہیں تو نماز کیا ہے، آنکھ کھل جاتی کر لیتے ہیں. فضا یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ابتدا اس چیز کی، اس ایمان کو مضبوط کرنے کی؟ شیخ کے پاس. دیکھا کتنا مقام ہے، کتنے بڑے مشن پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں. جب یہ 10 آدمی کامیاب ہوں گے آخرت میں، پوری جماعتیں آپ دیکھیں گے کدھر جا رہی ہیں. آج میں یہ بات کہوں تو لوگ تو مجھے جوتے مارے، وہ یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ذکر کرنے والے. یہ حقیقتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہاں صرف ذکر نہیں ہوتا، انسان کے یقین مضبوط ہوتے ہیں، یہاں ایمان مضبوط ہوتے ہیں. پھر انسان کوشش بھی کرنے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا یا میں نہیں کرتا میں تو کروں. لیکن جو اپنے شیخ کے ہی اندر بیٹھ کے نفاق کی باتیں کرتا ہے، اس کے فیصلوں کے ہنستا ہے، اس کے فیصلوں پہ منافق کرتا ہے، تو یہ ایمان والا آدمی نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ منافق کرتا ہے. آج سمجھے بڑا سا نقطہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر جو نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، صرف اس وجہ سے ملا کہ اس نے اپنے شیخ کی تائید کی ہے. یہ تھی نا وہ بات، کچھ نہیں کیا انہوں نے، نہ قرآن تائید کی، اس نے کہا سے ختم پھرتا ہوں کیا دل مانگ رہے تم سے بک ابو جہل اٹھ یہاں سے. یہ ہے جواب اس کا. گل سمجھیے میری کوئی نہیں. عجیب بات آ گئی ذہن میں، آپ کو سمجھاتا کیونکہ میرا کام ہے کہ میں اپنا بھی ایمان مضبوط کروں، آپ کا ایمان مضبوط کروں. اتنے وسوسے آتے ہیں تھے جب سٹارٹ کیا نا میں نے حضرت سے ملنا، کہ آپ پوچھیں نا، میں پسینے در پسینے ہو جاتا تھا. لیکن میں اس کو جواب یہ تھا کہ میں مر جاؤں گا، شہید اٹھوں گا، لیکن جو ہاتھ پکڑا ہے چھوڑنا نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے صاحب، تو یہ بھی نہیں کرتے، صدف پناہ بھی نہیں ہے، اچھا یہ بھی کچھ کرامت ہی نہیں ہے، ہاں یہ ایسی ہی ہے. ان کی بات اتنے وسوسے ڈالتا تھا اور میں بیٹھا ہوتا تھا اس کے سامنے. کبھی کبھی اس سب مجھے دیکھ لیتے کیونکہ وہ صاحب قلوب تھے، صاحب بصیرت تھے. اللہ کے قلوب کو چمکاتے ہیں، ان تک تو باتیں پہنچتی نہیں کس مرض میں مبتلا یہ شخص میرا بندہ. پسینے پسینے لیکن ہو جائے. اب میں یہ سب شیطان ہے، حق یہی ہے. آج اس محنتوں نے، ان چیزوں نے جو ساروں مجھے کرنے پڑی، اس کال بٹھا دیا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے ایمان کو صحیح کر رہا ہوں. آج بھی میں اپنے ایمان کو صحیح کرتا ہوں، آپ کے ایمان کو میں نے کیا صحیح کرنا. اپنی داستانیں سناتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں. نہیں سمجھ بات؟ ایمان مضبوط ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر کون سی پہلی سیڑھی ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ مجھے بولو کون سی ہے؟ صحبت الشیخ. اس کا نام تزکیہ ہے. ہمیں کیا تزکیہ؟ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں، ہم تو فلاں بھی جانتے ہیں، یہ مسائل کر سکتے ہیں. تم سب کچھ جانتے ہو لیکن ایمان تمہارے اندر نہیں ہے. تحبت شیطان اندر الموت، یہ دعا ہے نبی کی، اللہ تعالیٰ مجھے بچانا جس کو شیطان آخری وقت میں مجھے خفتی بنا رہا ہوگا، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حفظ کے ساتھ، کیونکہ میں نے ان کے ادب نہیں کیے. خفتی بنا رہا ہوگا تو میں کہاں مجھے بچائیں آپ، میں چلا جاؤں گا. خفتی کہتے ہیں جس جن چڑھ جاتا ہے نا انسان پہ، جن چڑھتے ہیں نا لوگوں پہ. اب تو خاص جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جو اصل جن بھی ہم نے دیکھے دیہاتوں میں آ جاتے ہیں، جن چڑھ جاتے ہیں عورتوں مردوں پہ، تو پخڑ ہوتے ہیں، بال بکھیرتے ہیں، ناچتے ہیں، ایسے مٹی پیٹتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں، ان پہ جن چڑھا ہوتا ہے. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا، یہ طاقت ایمان کی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جب مر رہا ہوتا ہے. یہ خط شیطان در
اس خباثت سے مجھے جب شیطان میرے اندر حلول کرنا چاہتا ہوں مجھے ورغلانے کے لیے، تب کام آتا ہے شیخ جی، محنت کام آئیں گی آپ کو. سب کچھ کریں لیکن شیخ کے ساتھ بے ادبی مت کریں، شیخ پہ یقین رکھیں، شیخ کے ساتھ چلیں. جہاں بس اس نے آئے ان کو توڑیں اور مریں، بیٹھیں کہتے نہیں جو کچھ بھی ہے آئی ود مائی شیخ. سمجھ آئی بات؟ ایمان مضبوط ہے پکا. آنے کا یہاں فائدہ ہے، سب اس لیے نہیں ہے ذکر کرنے آتے ہیں، ثواب چلے آتے ہیں، ثواب کو بتاتے ہیں سب کچھ. الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے کہ تقویت کے لیے نا عمل کرے انسان. اللہ اتنا انعام دے گا ہمیں، اتنے درجے ہوں گے ہمارے، اتنے انعام ہے نا اللہ کی طرف سے. دیکھ ہم آئے کس کام کے لیے یہ آپ سوچیں، اس سے بھی بڑا کام ہے، اس کا ثواب اس سے بھی بڑا ہے، بلکہ سب سے بڑا ثواب ہے اس کا، اس کے برابر کوئی ثواب نہیں ہے. اس تذکیے کا جو آپ لے رہے ہیں نا تو ثواب اللہ بتاتے ہیں، یہ آتے ہیں فرشتے آتے ہیں، گھے لیتے ہیں، رحمت آتی ہے، الحمدللہ. لیکن یہ تو کچھ ثواب نہیں ہے جو اس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا. وہ کیا ثواب ہے؟ دیدار الہی ان جنتوں کو ملے گا جن کی ایمان مضبوط ہوں گے. سبحان اللہ. سمجھ آئی بتا؟ اس سے بڑا ریوارڈ نہیں ہوا جنت میں کوئی. اتنے انعام جتنے سب سے کم تر سب سے بڑا انعام جو ہوگا وہ کیا ہے؟ دیدار الہی ہو. تب مطمئن ہوگا جنتی وہاں کہ مجھے کچھ مل گیا، ہو یہ وہ مقام سب کچھ چل رہے ہوں گے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوگا کہ وہ انعام ملا نہیں. جب تک دیدار الہی سے مستفی نہیں ہو جائے گا جنتی مطمئن نہیں ہوگا. یہ میرا جملہ ہے، کسی حدیث کا نہیں. میں اس لیے بتا دوں حدیث نہیں ہے، جملہ میرا ہے. سکون نہیں ملنا اس کو جنتی کو کہ کوئی چیز ملی نہیں ابھی تک. سب کچھ مل گیا، کچھ مل نہیں رہی. جب اللہ ہوگا دیدار الہی کا تو پھر اللہ تعالیٰ وہیں دیدار کرائے گا انسانوں کو. اور شرط بتائی تھی میں نے آپ کو جو حدیث میں ہے، جس پہ ایک شرط اللہ نے رکھ دی کہ وہ جنتی ہوں دیدار میرے کریں گے جو میری دو بات پہ پکے مان چکے تھے. جب فجر کی نماز اور عصر کی نماز بلا کسی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کو. اس لیے نماز پکی کریں. دو کون سی نمازیں؟ اس پہ دھیان رکھیں، دیدار نہیں ہوگا. پتہ اس میں کیا خاصیت ہے، اب وہ نکات تو میں آپ کو بتاؤں تو پھر آئیں گے انشاءاللہ کہ فجر میں اور عصر میں کیا راز اس میں کہ اس پہ اللہ دیدار دے گا اس کے نام. یہ بھی معمول سوچنے والی بات ہے نا. عشاء بھی ہے، ظہر بھی ہے اور مغرب بھی ہے، 5 نمازیں ہیں نا. 2 نمازوں کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ عصر اور اسی کے بعد ذکر کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، دیا ہے نا. کوئی چکر ہے اس میں، اس چکر کے لیے بات کریں گے اس میں انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ فجر. اور اسی میں انسان سست ہوتا ہے. سب سے کم نمازی اس میں آتے ہیں، اور روزے بھی رکھیں گے سب سے پہلے بھاگتے بھی اسی نماز کے چھوڑ گئے ہم، اور جلدی بھی اس نمازوں کو کرتے ہیں. صبر بھی ختم ہو جاتا ہے. نہیں، نماز اسی طرح تسلی سے پڑھیں، اشراق پڑھیں. کیوں جلدی کر رہے ہیں ٹائمنگ؟ پھر وہ چکر دنیا کا سونے کا تو فائدہ کیا رمضان کا؟ بولے سبحان اللہ. ٹائم کم کر رہے ہیں، مولوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جلدی کرو یار، بس 2 منٹ ہو گئے. یہ نہیں پتا نمازی کوئی آ سکے گا نہیں آ سکے گا بیچارہ، ابھی مومن والا ہی ہوگا، اس کو اذان دے دیں گے بس ٹائم ختم. جلدی اور پہلے جواب مسجد میں کوئی آدمی نہیں ہوتا، سنسان پڑی ہوتی ہیں مسجدیں. کیا ہو گیا لوگوں کو یار؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کدھر بھاگ گئے؟ بسوں بھاگ رہے ہیں. کیا کیا ایسے تم نے کام رات؟ یہ تو رونے کے دن ہے کہ آج اب تو رونے کے لگاؤ مسجد کے اندر بیٹھ کے. یہ تو تقسیم ہو رہی، اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں، بستروں پہ ہوں گی. سمجھ آ رہی بات؟ ہم نے تزدید خان کو بھی نہیں دیکھا کہ تبدیل آئی رمضان میں، کچھ نہیں، وہی درس وہی چیز. میں نے کبھی مدینے میں نہیں دیکھی، کہ مکے میں نہیں دیکھی. وہی معمول ہوتا تھا الحمدللہ. رمضان کی باتیں بتا رہا ہوں. ویسے اٹھتے تھے وہاں سے 12 بجے آدھا گھنٹہ پہلے زور سے فجر پڑھ کے وہاں بیٹھ گئے اپنا آرام سے، ختم مراقبہ. رمضان میں بھی ایسے، بلکہ رمضان اس سے زیادہ سخت. حضرت کیا کرتے مڑ کے دیکھتے تھے
حضرت وہ پہننے ہی نہیں ہوتا تھا اپنا کیا کہتے ہیں احرام. ان کی ایک دھوتی پہنی ہوتی تھی, اوپر تو چادر ہوتی تھی, صرف قمیض اتارنی ہوتی تھی. وہ احرام بن گیا. سبحان اللہ. جس وقت دیکھا حضرت اپنی قمیض کو کچھ کر رہے ہیں, میں لوگوں کو کہتا اٹھ جاؤ اب عمرہ ہونے والا ہے. اب اس کے لباس جو ہے نا احرام بننے والا ہے ابھی. تو حضرت نے اسی دو لباس کے اندر اپنا کفن بنایا تھا اور تشریف لے گئے تھے قبر کے اندر. یہ وصیت تھی آپ کی. تو دوسری وصیت آپ کی کیا تھی؟ چلتے چلتے مرنے سے پہلے دی تھی کہ جہاں جس طرح ہم آتے ہیں, جہاں جوتے اتارتے ہیں نماز کے, تو جہاں خانقاہ میں جاتے تھے جہاں نمازی جوتے اتارتے تھے, آپ نے اپنے اسٹک شریفہ رکھی اور سائڈ میں رکھ کے ان جوتوں کے ساتھ کہتے ہیں میری قبر یہاں بنانا. وہیں قبر ہے, جوتے یہاں جوتے اتارے ہیں آپ کی قبر ہے. اتنا بڑا اللہ کا ولی, مرتے بس بھی عاجزی اس کی. لوگ بڑے بڑے مزارات بناتے ہیں اور گنبدیں لگاتے ہیں اور جلوس جلسے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں. آج کا درویش سبحان اللہ, جس کے مقام کو نہیں کوئی پہچان سکا, جوتیوں میں پڑا ہے. ان لوگوں کے, کن لوگوں کے, دیکھیں آپ کن لوگوں کے جو اللہ کو سجدہ کرنے آ رہے ہیں. کہتے ہیں میں ان کی جوتیوں کے برابر جو اللہ کو یاد کرنے آ رہے ہیں اس مسجد کے اندر. کتنی محبت ہو گئی مسجد سے ان کو. آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا مسجد میں, خود سنا کوئی آئے نا, حضرت صاحب جی کیا حال ہے, سب تعویذ چاہیے جی. کس چیز کا تعویذ؟ میرے بچہ بیمار ہے شاید. کبھی انکار نہیں کرتے تھے مخلوق کو. میں نے خود جو سنی وہ آپ ہوں ٹھنڈا ساتھ, میں کو تو بیوان نہیں دیتے مسجد سے باندھے. کہتے اللہ یہ مجھے بندے لوگ مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتے, کیا کروں میں. اور سانس بھر کے وہ چل پڑتے تھے مجھے تعویذ بنانے کے لیے اس کو. میں سارے دن ساری رات بیٹھے تھے مسجد نہیں بیٹھے, یہاں سے مرا کے وہ نہیں اٹھتے تھے. تو وہ محبت دیکھیں دنیا کی نہیں تھا. کیا قیامت پتہ چلیں گے دنیا کہیں کہاں سے اٹھ رہی ہوگی, لیکن علی مرتضیٰ جوتیوں سے اٹھ رہا ہوگا, نمازیوں کی. اس کو نماز کی قدر تھی. کوئی گندا مندہ بھی اس مسجد میں آ رہا ہے, لیکن اس کی جوتیوں کی تھی کہ اہمیت انہوں نے بتائی کہ آ تو رہا ہے نا اللہ کی مسجد میں, یہ بڑا پیارا انسان ہے بھائی. تو ان کو مسجد سے کتنا پیار ہو, اللہ کے سجدوں سے کتنا پیار ہو, اللہ سے یاد سے کتنا پیار ہو. یہ تو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, جا کے آپ دیکھ لیں ان کا مزار نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, بس کچی ایسی قبر ہے. لوگ ہیں جو عاشقین جی یہ بنا دیں فلاں بنا دیں. آج کے ینگ ہے نا جانشین لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجھے میرے پاس ڈالتے ہیں, میں کچھ بھی نہیں بنانا. جیسے ہے وزیر ہے, بادشاہ آتے ہیں یہ لوگ مراقب کرتے ہیں, میں کیسی جس حضرت نکالتا ہم چلے جائیں تو ضرور کرنا, لیکن رہے گا ایسے ہی مزار حضرت کا. مرغیاں دوڑ رہی ہیں, ادھر بھی دوڑ رہی ہیں, بکری بھی آتی ہوتی, دیہاتی ماحول ہے سارا, پکی اتنی خوبصورت قبر بنی ہے, بس لیٹا ہے حضرت اندر. کوئی نہیں, قبرستان ہے نہ کچھ ہے, بس نمازی آ رہے ہیں جوتے اتار رہے ہیں, ساتھ میں وضو کر رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, فاتحہ پڑھ رہے ہیں حضرت پہ نماز چل رہے ہیں. ہر آدمی جب آتا ہے تو مراقب ہو جاتے ہیں وہاں سے. ہاں مراقبہ کرتے ہیں بیٹھ کے بھی قبر شریف پہ. دونوں انتظام آپ نے کر لیے, ایک جنت کے انتظام کر لیا الحمدللہ, اللہ کو بھی راضی کر لیا نماز کہ ہر وقت وہ معراج کا سما لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ کیا ہے الصلاۃ معراج المومن, نماز جو ہے وہ مومن کی کیا ہے معراج ہے. تو معراج کا مزہ لے رہے ہیں. ہر آدمی جو ہو رہا ہے تو معراج پر آ رہا ہے, کتنے بڑے مقام پر آ رہا ہے, تو اللہ کا ولی لے کے مزے لے رہے ہیں اس کا. میں تو معراج کی حالت میں اللہ کے دیدار کر رہا ہوں. آج تک کسی ولی کا انتخاب میں نے نہیں دیکھا یہاں آپ نے پڑھا ہو. I never seen this thing. بتائیں مجھے سمجھا آپ کو, یہ اللہ کی ولیت. یہ جاتے بھی کوئی شو نہیں ماری, کہتے اس طرح کی بات. آپ جمعہ پڑھ کے نکلے تھے, ہم سمجھ گئے تھے, رونے لگے لوگ بیچارے کہ حضرت کا وقت آ گیا. کچھ دنوں بعد میں اب بہت لوگوں نے ڈنڈی مارنی چاہیے, بڑے عاشق تو تھے لوگ. تو جو مفتی اعظم تھے عبدالستار صاحب, سنا ہوا عبدالستار صاحب, خیر مدارس کے مفتی اعظم پاکستان کے رہے ہیں. انہوں نے جب نماز پڑھی تھی تو انہوں نے کہا جو فیصلہ شیخ کا تھا شیخ کا ہی رہے گا.
یہاں محبت نہیں چل سکتی. مزار ان کا یہیں بنے گا، جوتیوں کے پاس ہی. بس جوتیاں ہٹاؤ، مزار بنا دو، جوتی یہیں اتارو. یہ دیکھیں یہ لوگ جو تربیت کرتے ہیں انسانوں کی، بس صرف ایک شخص کو تیار کر کے بھیجا، پوری ویسٹرن دنیا کے اندر انقلاب آ گیا. صحیح انقلاب آیا ہے. مدرسے ہل گئے، مدارس ہل گئے سارے. دو گروپ پیدا ہو گئے، ایک محبت کرنے والا، ایک دشمنی کرنے والا. دو علماء کرام پیدا ہو گئے، محبت کرنے والا، ایک دشمنی کرنے والا. ایک مومن، ایک منافق. یہ تو پہچان ہے نا، بتا رہا ہوں آپ کو. جو آج ہمارے کام سے عالم محبت کرے گا وہ کون ہے؟ عالم ہے. جو مخالف کرے گا منافق ہے. کھل کے کہتا ہوں، منافق کہا ہے منہ پہ لوگوں کے. یہ راستہ میرا نہیں ہے. کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ. ہر چیز کو تقسیم کر دیا، عالم ہو، حافظ ہو، قاری، دو گروپ رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں مولانا؟ آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا عالم وہ جس نے اپنے کسی فقیر کے جوتوں میں بیٹھنا آ گیا. اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا. فتوی لو تو اس سے لو، مشورہ لینا تو اس سے لینا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، جھکنا تو اس کے پاس. جتنے بڑے بڑے ڈگریوں مدرسے چلا رہا ہو، دیکھنا بھی نہ اس کی طرف. اس کے پاس جاؤ جو کسی فقیر کے جوتے بیٹھا ہے. اللہ نے اس کے سینے کو کھولا ہوگا، اللہ کا نور ہوگا اس کے سینے میں. اس نے اپنے آپ کو، اپنے اللہ کو ماننے کے لیے اتنا کچھ کر دیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو راستہ تو مجھے دے رہا ہے، مجھے ہر راستہ قبول ہے. جب بخاری کھولی تھی میرے سامنے وہ قبول تھا، جب حفظ کرایا تھا وہ قبول تھا. اب یہ راستہ کھول دے گئے بندے کی قدموں میں بیٹھ کے میں سیکھوں تو یہ راستہ بھی مجھے قبول ہے. وہ بھی اللہ تیرے لیے کیا تھا، یہ بھی تیرے لیے کر رہا ہوں. یہاں میں تشویش کیوں؟ دارالعلوم تھا جس نے علم دیا، یہ دارالعلوم ہے جو مجھے ایمان دے گا. دو قسم کے ہو جائیں گروپ، ایمان والا، منافق. ایمان والا، منافق. اچھا عالم، برا عالم. اچھا حافظ، برا حافظ. بس یہ پہچان آ گئی، سمجھ آ گئی آپ کو. وہ ان سے محبت کرے گا، وہ ان سے نفرت کرے گا، طنز کرے گا. ایزی سی ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے بیچ میں. جھگڑے لڑائی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ آئے انڈیا سے بڑے بڑے عالم آئے الحمدللہ. مولانا مومن نہیں آتے تھے، ان کو تو لوگ تقریروں کے لیے بلاتے تھے، وہ میرے پیچھے بھاگتے تھے. میں نے بھاگتے دیکھا ان کو گلی کے اندر. حضرت وہ تو ان کو ٹکٹ دیے جاتے تھے، تمام یہ اقبال کرتا تھا. بہت مطلب ظاہر ہے بہت بڑے تقریر کرنے والے آدمی تھے. میں نے اپنے پیچھے بھاگتے دیکھا جب گلی سے آتا نماز پڑھتے. حضرت ٹائم ہے آپ کے پاس؟ حضرت ٹائم ہے آپ کے پاس؟ بولا اللہ کے درجات جنت میں، اس وقت جنت میں ہے وہ. میں کہا مولانا کیا بات ہے، کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ ہمیں سبق دے دیں. میں کہا آ جائیں پھر پیچھے میں. پھر میں گھر جا کے سبق دیے. اب بڑے سلسلے کے آدمی تھے وہ. نعمانی سلسلہ بہت مشہور ہے. مولانا نعمانی جو ہے علم کی دنیا کے اندر اس خاندان کے تھے، سنبل کے تھے، دہلی کے تھے. آج بھی ان کے کزن جو ہے سجاد نام ان کو، مولانا سجاد صاحب ان کے کزن ہے. میں نے علمی دنیا کے لوگ ہیں وہ، لکھنؤ کے. لیکن وہ عقل آ گئی، ان کو پتہ نہیں میری زندگی بہت تھوڑی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا. ایک دن مجھے کہنا حضرت میں آپ جو مراقبت میں چھت پہ بیٹھتا ہوں، گرمی ہوتی ہے چھت پہ کرتا ہوں تو ایک عجیب سین ہوتا ہے. میں کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جو اڑی ہوتی ہیں نا اوپر، وہ ساری میرے سر پہ آ کے جمع ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. اس کا کیا مطلب؟ میں مطلب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے ملے ہیں آپ، اور کچھ نیک آدمی ہے، اللہ نے جلدی بلا دیں گے. اب بتائیں پہچان ہوگی نا کہ جو عالم کسی فقیر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عالم یہ ہے. جو تقریریں کر رہا ہو، لوگوں کے ساتھ کچھ کر رہا ہے، عالم وہ نہیں، عالم یہ ہے. تو خانقاہوں میں بیٹھتا ہے، جوتے اٹھاتا ہے، فقیروں کی خدمتیں کرتا ہے. اس کی علم کی تو انتہا کوئی نہیں. اس کی تو بخاری سنے آپ حیران ہو جائیں، پڑھانا شروع کرے. وہ پڑھاتے نہیں ہیں وہ، مگر جھجکتے ہیں. اتنے جھجکتے ہیں کہ مولانا مجھے صاحب کہنا کہ جی اب میرا دل کرتا ہے میں امامت چھوڑ دوں. میں کہ امامت نہیں چھوڑ، امام رہنا. دیکھ یہاں تک آیا تھا نا آدمی آج جی کے ساتھ سب کے ساتھ. میں کہ امامت نہ چھوڑے، امامت کرتے رہے. بات ماننے لگے میں.
لیکن اگر بخاری کھل جائے ان سے تو آپ میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہاں سے ان کے نقطے نکلتے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں آپ اور کیا درس دے رہے ہیں. دیتے نہیں ہیں تو عاجز ہو جاتے ہیں. پھر بڑے ہو جاتا ہے آدمی جھک جاتا ہے. جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ بخاری کھولتا ہے، یہ مسئلہ میں بتا دوں وہ مسئلہ بتا دوں، اندر کچھ نہیں ہوتا. جن کے اندر ہوتا ہے نا وہ عاجز ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، یہ لوگ سمجھیں گے کیا ہے، بس پڑھ رہے چلا خود ہی چلا جاتا ہے. اس کو شوق نہیں مجھے لوگ اپریشیٹ کریں اس چیز کو. وہ کسی فقیری کی جوتیوں میں بیٹھ چکے ہیں. اس کا دھیان تصور ہر روز کدھر ہوتا ہے؟ آخرت کی طرف ہوتا ہے. اچھی بات ہے. ایمان مضبوط ہوا نا مولانا. اب میں کرتا ہوں اس کو دہرا دوں تاکہ یاد رہے سبق آپ کو. کافی باتیں کی آدمی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے نا. بیسک کی بات یہ ہے کہ تذکیر کی ہمیں اللہ کسی شیخ کے پاس بھیجتے ہیں، جس طرح حضرت ابو صدیق کو سب سے بڑا خطاب ملا. کہاں سے ملا؟ اپنے شیخ کی یقین پہ ملا. اب چھوٹا موٹا واقعہ نہیں، ہر دفعہ یہ واقعہ سنائیں گے آپ کو علماء کرام. صدیق اکبر بنے تو کیسے بنے؟ اپنے شیخ پہ اعتماد کر کے. ساری دنیا کو فیل کیا، کفر کو کس طرح فیل کیا؟ یقین لا کر. مجھے تو یقین ہے کس طرح چلو بھاگو، منہ لڑکا کے بھاگے سارے. تو آج بھی وہی لائن ہے کہ شیخ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا یقین بھی اپنے شیخ پہ اتنا پکا ہو جائے تاکہ ہم بھی اللہ پہ یقین کرنے لگیں. پورا دیتا خلاصہ آج کی گفتگو کا. اور اس کے باوجود بھی لوگ بیٹھ کے اپنے شیخ پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تزکیہ کرنے ہیں اس کی باتوں پہ، اس کے فیصلوں پہ. جس کو چاہے جہاں بٹھا دے، کہتے یہ حضرت نے بٹھایا، ختم، آدمی صحیح ہوگا. اور یار تو یہ بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، منافق آئیں گے، شیطان آئیں گے، یہ بھی کرتا ہے. حضرت نے غلط فیصلہ دیے، حضرت نے پیسے لیے، اس مال کمایا. یہ منافق ہی کرے گا، ہنسے مذاق کرے گا ان باتوں میں. جس طرح ابو جہل لوگ سب لگے تھے. بس ایک سوال کرنا ہے کہ کس نے کیا ہے فیصلہ؟ جی شیخ نے کیا ہے. کہ چلو بھاگ جا پھر. اعتراض تجھے ہو سکتا ہے، مجھے نہیں ہے. مور دین ہیپی. مجھے کسی اس کے کام میں انٹرفیئر کی ضرورت نہیں. میں تو اپنے کام کے لیے جاتا ہوں شیخ کے پاس. باقی جو کرتا ہے سائڈ پہ کرتا رہے، کس کا کیا کرا ہے کچھ نہیں کر رہا. ان کے اپنے فیصلے ہیں. کسی کو نکالتا ہے، کسی کو رکھتا ہے، کسی کو چھوڑتا ہے، کسی کو بیعت ختم کرتا ہے. کہتے ہیں ہمیں ان معاملوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اپنے لیے جاتا ہوں، اپنے لیے سوچتا ہوں جا کر. Why should I involve in others' matter without any reason? What are we doing there? کہتا ہے وہ تو بہت بڑی جگہ ہے، مختلف فیصلے ہوتے رہیں گے ہر انسان کے ساتھ. کسی کو نکالے گا، کسی کو رکھے گا، کسی کو بھگائے گا، کسی کچھ کرے گا، کسی کو بلائے گا. کہتا ہے ہمیں ان فیصلوں پر کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا، ہم نے تو اپنے شیخ کی طرف دیکھنا ہے. اس کا دیدار کرنا ہے، پیچھے سے نکل دینا، بس دوسرا کام ہمیں نہیں ہے. کتنے لوگ آگے نئے، کتنے آگے، ان کو کیوں نکال دیے، اس نے کیا کہا، وہ کہتے یہ پولیٹکس ہمیں نہیں آتی. ہم تو اپنے ایک کام کے لیے جاتے ہیں، کچھ کام نہیں دوسرا کہ اللہ شیخ سے اتنی محبت کر کے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. یہ منافقین ہے، ہو گیا ہے، انہوں نے کتنا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، حضرت نے اس کو نکال دی ہے، اس کو بلا لی ہے، اس کے ساتھ یہ فیصلہ کر دی ہے، اس کو یہ سمجھا دی ہے، اس کو یہ کر دی ہے. کون لوگ کرتے ہیں؟ منافقین کرتے ہیں. ہوتے ہیں خان گھسے ہوتے ہیں جو لوگوں پہ. شیطان تو ہر جگہ ہے نا، تاکہ وہاں سے لوگوں کو خراب کرے. خراب ہو جاتے ہیں بیچارے لوگ. لیکن آپ پکا رکھیں کہ ہمارا صرف جانے کا مقصد شیخ ہے اور شیخ کی طرف دیکھنا ہے. وہاں جو فیصلے ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، لوگ نہیں جا رہے، کون آ گیا، کون چلا گیا، کہاں بیٹھا ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود می. مجھے کسی کی رپورٹ تیار نہیں کرنی اور CID نہیں ہوا، مجھے اپنا دیکھنا ہے. ختم. بڑا آدمی بن جاتا ہے پھر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کی مجاہدت اللہ قبول فرمائے. درود شریف پڑھ.